أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Subscribe to Gulmohar channel. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Subscribe to Gulmohar channel. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے ان آیات کا تعلق سورہ قاریہ سے ہے۔ قاریۃ کا معنی ہلا دینے والا واقعہ، انسان کو جھنجھوڑ دے۔ جیسے مثال دے کے سمجھاؤں، کبھی زلزلہ آتا ہے، آدمی ہل جاتا ہے نا، افراتفری کا عالم ہوتا ہے جس کو بھونچال بولتے ہیں، گجراتی میں دھرتی کمپ بولتے ہیں۔ جب بھونچال آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، دھرتی کمپ ہوتا ہے تو آدمی ہل جاتا ہے۔ شاید آپ حضرات کو 2001 کا زلزلہ معلوم نہیں، 26 جنوری 2001 کا جو زلزلہ تھا گجرات میں، وہ عجیب و غریب تھا۔ لوگ اپنی بیوی، بچے، اولاد کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے تھے۔ کوئی اونچی عمارت سے کود رہا ہے، کوئی سب سے بے نیاز ہو کر جہاں موقع ملا بھاگ رہا ہے، گویا اس نے اپنا دماغ گم کر دیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے نشے میں ہے۔ تو جب دنیا میں یہ واقعہ پیش آتا ہے تو ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی بہترین چیز یعنی اپنے بیوی، بچے، اولاد کی طرف بھی توجہ نہیں دے پاتے ہیں۔ یہ تو قیامت کا کیا ہوگا؟ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے تو دنیا میں بھونچال آئے گا، تہس نہس ہو جائے گا، تہ و بالا ہو جائے گا، تتر بتر ہو جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں القاریہ، وہ ہلا دینے والا واقعہ۔ مل قاریہ، آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہلا دینے والا واقعہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ جو پھیلے ہوئے پروانے ہوتے ہیں نا، اس کی طرح آدمی ہو جائے گا، یعنی منتشر، خشک دانہ، حواس گم کر دے گا، حواس باختہ ہو جائے گا۔ اور یہ جو پہاڑ نظر آتے ہیں جو جنے ہوئے ہیں، ان پہاڑوں کا یہ عالم ہوگا کہ وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے۔ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ پہاڑ اڑیں گے، ہاں یہ پہاڑ جو گڑے ہوئے ہیں، جو تہ تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ پہاڑ اس طرح اڑیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ پہاڑ جو زمین میں جمے ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، وہ اس طرح اڑیں گے جیسے عہور، جیسے روئی کے گالے ہوتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں تو روح اڑنے لگتی ہے نا،
ایسے ہی پہاڑ اڑنے لگیں گے، مر السحاب، جیسے بادل ہمیں چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں، ایسے ہی پہاڑوں کا عالم یہ ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ اب ہمیں حساب کتاب دینا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو ہمارا آسان حساب لینا۔ آسان حساب کا مطلب کیا؟ جیسے تم میں سے کوئی حج عمرے میں گیا ہے نہیں گیا، Subscribe to Gulmohar کسی دوسرے channel. ملک میں گئے نہیں گیا، تو کسٹم ہوتا ہے نا، تو آفیسر جانچتے تھے، چلیے جلدی کیجیے، جلدی کیجیے، سکے لگائیے، چلیے جلدی کیجیے، جلدی کیجیے، اس کو حساب یسیرہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو پوچھ لیا کہ صاحب آپ ذرا قریب آ جائیں، اگر اس کو لائن سے علیحدہ کر دیا تو اب اس کی خیر نہیں، اس کے کپڑے اتارے جائیں گے، اس کا بیگ کھولا جائے گا، آلات کے ذریعے اس کو جانچا جائے گا، اور پھر وہ پکڑا جائے گا، جیل جائے گا، اس لیے کہ ممنوع چیزیں لے کر جا رہا ہے، خلاف قانون چیزوں کو انجام دے رہا ہے۔ ایسے ہی حضرت عائشہ نے پوچھا، اللہ کے نبی آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ یوں ہی چلا لیں گے، چلیے میرے بندے جائیے جائیے، لیکن من نوقش ہلک، جس سے جرح کی گئی کیوں گیا، اللہ تعالیٰ کے کیوں کا جواب وہ نہیں دے سکے گا، ایک گھونٹ پانی کا حساب نہیں دے سکے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما۔ اب پھر قیامت کے دن نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ کسی زمانے میں لوگوں کو یہ اشکال ہوتا تھا کہ یہ نماز کیسے تولی جائے گی، وہ تو دکھتی نہیں، روزے کیسے تولے جائیں گے، وہ تو دکھتے نہیں، زکوٰۃ کیسے تولی جائے گی، وہ تو دکھتے نہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں ہمارے لیے سب آسان۔ اب بتلائیے اس مسجد کا ٹیمپریچر کتنا ہے، آ جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہوا کتنی ہے، آ جاتا ہے کہ نہیں؟ ہوا میں بھاری پن ہے کہ نہیں، سب آ جاتا ہے۔ تو آج کل تو گرمی بھی تو لی جاتی ہے، سردی بھی تو لی جاتی ہے، ہوا اس کا جو معیار ہے اس کے تولا جاتا ہے۔ تو آج کے دور میں ہر چیز کو تولنا آسان ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے پلڑے بھاری ہوں گے نا نامہ اعمال میں، اس کو مزے ہی مزے ہیں۔ قرآن میں ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ واہ واہ، کیا اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جن کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو۔ اب جب وہ پاس ہوگا تو سب کو بتاتا پھرے گا، اقرؤوا کتابیہ، لوگو ہمارا نامہ اعمال پڑھو۔ جیسے بچہ پاس ہو کر آتا ہے تو دادا کے پاس جا کر، دادا میں پہلے نمبر پر کامیاب ہو گیا، دادا میرے اتنے پرسنٹیج آئے، تو دادا اس کو 100 روپے 200 روپے دیتا ہے، ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ تو وہاں بھی یہی ہوگا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لو
ہمارا نامہ اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابی ہے، مجھے تو یقین تھا کہ یہ دن آئے گا جس میں اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں وہ پاس ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، من پسند عیش میں ہوگا، فی جنت عالیہ، اعلیٰ جنت میں ہوگا، مزے ہی مزے انشاءاللہ جنت میں اللہ کا دیدار۔ Subscribe to Gulmohar channel. بھائی جو اللہ یہاں کھلاتے وہاں نہیں کھلائے گا؟ بولو، جو ہمارے اس مسجد میں ہم کو کھلاتا ہے، کیسی کیسی آئٹمیں کھلاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال کر دعوتیں اللہ کراتے کہ نہیں کراتے ہیں، اور پھر اللہ ایک سے ایک نعمتیں کھلائے گا۔ تو فاعل حقیقی تو ایک ہے نا، جو اللہ یہاں کھلائے گا وہ اللہ وہاں نہیں کھلائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کلو واشربو ہنیئا، کھاؤ پیو ہنیئا، خوشگواری کے ساتھ، کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم نے پچھلے زمانے میں یعنی دنیا میں بڑی محنتیں کی، اتنی محنتیں کہ ابھی اٹھنا نہیں چاہتے تھے پھر بھی اٹھایا کہ نہیں؟ ارے بولو کہ محنت تو ہے ایسی محنت ہے کہ زبردست اٹھا رہے ہیں، تکلیفیں پڑ رہی ہے، منہ دھونا ہے نا، اتنی تکلیفیں اٹھا کر زبردستی آپ کو دکھایا ہے یہاں پر، یہ بھی ایک تکلیف ہے، لیکن اللہ کے لیے آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے لیے برداشت کریں گے نا تو اللہ ایسی زندگی عطا فرمائے گا جس میں پسندیدہ عیش، آرام، سہولتیں، ہر چیز اللہ ہمیں عطا فرمائے گا فی ایام الخالیہ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بعض شخصیتیں ایسی ہیں جن کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی فیل، ناپاس، ناکام، نامراد۔ اللہ اکبر، اس وقت کا عالم بھی عجیب ہوگا، وہ اپنے ہاتھوں کو چبانا شروع کرے گا، افسوس کرتے ہوئے چباتے چباتے کوہنیوں تک پہنچ جائے گا، یہ عالم ہوگا۔ لیکن وہاں پشکانا ان کے لیے کوئی کارآمد نہیں ہوگا، ابھی پچھتائیں تو کام دے گا، وہاں پچھتائیں تو کوئی کام ہونے والا نہیں۔ تو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے اپنا نامہ اعمال نہ ملتا۔ جیسے طالب علم کو معلوم ہو، اسٹوڈنٹ کو، کہ میں فیل ہوں تو کسی کو پوچھنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا کہ میری نمبرات کتنے ہیں، ہے نا؟ انٹرنیٹ میں بھی کھولے گا نہیں، لوگ نتیجے کی باتیں کرتے ہوں گے تو وہاں سے وہ بھاگ جائے گا کہ کہیں میرا کیا نتیجہ ہے وہ کان میں نہ پڑ جائے۔ تو یہ انسانی طبیعت ہے کہ جہاں ناکامی ہے وہ اس کا سامنا کرتا نہیں، راہ فرار اختیار کرتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اب وہ موت کی تمنا کرے گا۔ یاد رہے موت تو اللہ کی مخلوق ہے، جیسے زندگی اللہ کی مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی مخلوق۔ خود موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ سورہ تبارک الذی میں اللہ یہی تو کہتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ، جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے۔ دیکھو ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ایگزام ہو رہی ہے، پریکشا ہو رہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا
حلوة خضرة فإن الله تعالى مستخلصكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا بڑی دل لبھانے والی ہے، حلوہ میٹھی ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا، باغات اچھے لگتے ہیں، محلات اچھے لگتے ہیں، گاڑیاں اچھی لگتی ہیں، نت نئی چیزیں اچھی لگتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، اللہ نے تمہیں اس دنیا میں اپنا نائب بنایا ہے، انسان اللہ کا خلیفہ ہے، جو ایسا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے کیا اعمال کرتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھ کر تو سارے اعمال کیے، گھر جا کر کرتے ہیں کہ نہیں، فجر میں وقت پر پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے، اپنی نگاہوں کو غیر محرم سے بچاتے ہیں کہ نہیں بچاتے، اعمال کی اصلاح کرتے ہیں نہیں کرتے۔ اللہ دیکھتے، اللہ کو ہر چیز معلوم، ہر چیز معلوم۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر ہم سب کو کہا، خاص کر کے نوجوانوں کو، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا سے بچو۔ دنیا کا مطلب مال دولت نہیں، دنیا کا مطلب ناجائز مال سے بچو، چوری سے بچو، Subscribe to Gulmohar channel. زمین جائیداد غلط طریقے سے ہڑپ کرنے سے بچو، شارٹ کٹ مالدار ہونے سے بچو۔ آج کل لوگ بہت مالدار ہیں، شارٹ کٹ مالدار، ایک آدمی 6 مہینوں میں مالدار ہو گیا، کیوں؟ ممنوع چیزیں لے کر گیا، بیچی تو کروڑوں روپے کما لیے، لیکن اللہ تو ناراض ہو ہی گیا۔ ہمیں تو اللہ کی رضامندی چاہیے، اللہ جس چیز کو منع کرے لے، جس کو اللہ اجازت دے کرے۔ الحمدللہ اس دنیا میں، اس دھرتی پر ایسے لوگ بھی ہیں جو شریعت کا احترام کرتے ہیں، لاکھوں روپے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، زمین کا سودا ہو گیا تھا، کروڑوں میں تھی، اتنے میں دوسرا آیا، کہا کہ میں آپ کو 10 لاکھ اس سے زیادہ دیتا ہوں۔ 10 لاکھ؟ تو انہوں نے کہا میں مفتی صاحب کو پوچھ کے پھر آپ کو بتلاتا ہوں۔ میرے پاس آئے، کہا مفتی صاحب میں نے فلاں صاحب سے سودا بھی کیا، اتنا پیمنٹ بھی آ گیا ہے، یہ دوسری پارٹی آئی ہے، مجھے نفع 10 لاکھ زیادہ، وہ تو ہے ہی دوسری لاکھ کو، اس کے مقابلے میں اور 10 لاکھ دے رہے ہیں، بتلاؤ میرے لیے جائز؟ میں نے کہا نہیں، آپ نے جو وعدہ کیا پہلے کو، وعدہ ہے، اب آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کہا بالکل، بس بات پوری ہو گئی۔ اس نے منع کر دیا، نہیں، یہ ہے شریعت کا احترام۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، تو دنیا سے وہ بچیں، اس لیے کہ 10 لاکھ آتے تو یہ دنیا داری ہوتی۔ فَاتَّقُوا النِّسَاء، عورتوں سے، غیر محرم عورتوں سے۔ دیکھو آج کل کے جو جوان طبقہ ہے نا، وہ موبائل کو بہت یوز کرتا ہے۔ اب موبائل میں غیر محرم عورتوں کی تصویریں ہوتی ہے، ان کی ویڈیوز ہوتے ہیں، وہ چیزیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہے، جس سے ہماری نگاہیں بگڑتی ہیں، دل گندا ہوتا ہے، سے بچو۔ تو ہم اپنے ان عزیز طلباء سے کہیں گے کہ بچیں گے نہیں، انشاءاللہ بچیں گے، اگر بچو گے تو اللہ بچائے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ جب میں طالب علم تھا تو ہمارے ہاں ایک لڑکا تھا طالب علم، وہ اس وقت ان کی عمر 19-20 سال کی ہوگی، لیکن نہایت نیک، وہ بازار میں جاتا تھا۔ میں نے کہا کیوں نہیں جاتے؟ کہا ہماری نگاہیں محفوظ نہیں رہتی۔ جب کبھی ان کو بازار جانے کی ضرورت پیش آتی تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھتا، نماز پڑھ کے اللہ سے رجوع کرتا، اللہ میں کام سے جا رہا ہوں تو میری نگاہوں کی حفاظت فرما۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ عزم کر کے جاتے کہ میں اپنی نگاہوں کو گندی نہیں کروں گا،
اپنی نگاہوں پر پہرا بٹھاؤں گا. الحمدللہ وہ کام کر کے چلے آتے تھے. اب الحمدللہ وہ تو بڑے بھی ہو گئے, ان کی عمر 50 سال سے بھی متجاوز ہو گئی, خوش ہیں الحمدللہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. سب سے بڑا فتنہ جو بنی اسرائیل میں تھا وہ غیر محرم عورتوں کا, ناجائز خواتین سے تعلق کا تھا. اس سے آدمی برباد ہو جاتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس دن قیامت کے دن جو نامہ اعمال جس کے بائیں ہاتھ میں ملا وہ کیا کہے گا, یا لیتہا کانت القاضیہ, کاش کہ مجھے موت آ جاتی, موت میرا فیصلہ کر دیتی. اللہ اپنے نمائندوں کو, فرشتوں کو بلائیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ خذو, اس کو پکڑو. وہ تمنا کرے گا کہ مال دے کے اپنے آپ کو چھڑا لوں, تو اللہ کہتے ہیں زمین بھر کر سونا دو گے نا تب بھی چھٹکارا نہیں. ابھی ایک کھجور دے دو گے, ایک کھجور, تب بھی چھٹکارا ہو جائے گا. دنیا میں ایک کھجور بھی قبول, لیکن مرنے کے بعد زمین بھر کر سونا بھی ہو نا, ملء الارض ذهبا ولو افتدى به, پہلے تو ہوگا نہیں لیکن مان لو کہ ہے, اور وہ اتنا جیسے کہہ یہ فلور ارے کوئی 2 کروڑ دین تب بھی نہیں, حالانکہ 5-7 لاکھ کا گھر ہے لیکن وہ کیا کوئی 2 کروڑ بھی دین ہے تو دنیا میں دے, کوئی 2 کروڑ دینے والا نہیں ہے نا. تو ملء الارض ذهبا ولو افتدى به, زمین بھر کر سونا دو گے نا تب بھی وہاں چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے خذو, پکڑو ان کو, فغلوہ, ان کو جکڑ لو, یعنی ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنا دو, پیروں میں بیڑیاں لگا دو, گلے میں توق لگا دو, اور زنجیروں سے جو 70 گز کی زنجیریں ہوگی فسلکوہ, ان کو جکڑ دے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اگر اللہ ہمیں باندھ دے گا تو کون چھڑائے گا, اللہ ہمیں عذاب دے گا تو عذاب سے چھٹکارا کیسے حاصل ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ اللہ تو نہیں مانتا تھا. یوں کیا کہتا کہ دنیا یوں ہی چل رہی ہے, سب آٹومیٹک چل رہا ہے. اپنی کار کے بارے میں آٹومیٹک نہیں کہتا, جیسے کوئی یہ کہے کیسے آئے, یار میں کھڑا تھا اچانک ایک کار آئی اور اندر سے ہارن بجا کے بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا. تو ڈرائیور کون تھا, کوئی نہیں تھا, ایسے ہی آگے ہے کہ نہیں. تو یہاں جب کوئی گاڑی خود بخود نہیں چلتی ہے کار ہے, اگر خود بخود چلنے لگے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, ہے کہ نہیں. اس کے پیچھے بھاگنا پڑے گا, بریک پر پیر رکھنا پڑے گا. تو ایک کار خود بخود نہیں چلتی. اتنا بڑا کارخانہ, سورج کا نکلنا, سورج کا غروب ہونا, لیل و نہار کی گردش. اقبال نے بڑا اچھا کہا, پالتا ہے بیج کو مٹی میں کون, پالتا ہے بیج کو مٹی میں کون, کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سہا, کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگاہ. یہ زمین کس کی ہے, کس کا ہے نور آفتاب, جس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جے, موسموں کو کس نے سکھلائی ہوئے انقلاب. موسم بدلتے رہتے ہیں, کبھی گرمی کا موسم, کبھی سردی کا, آٹومیٹک ہوتا ہے. کوئی چیز آٹومیٹک نہیں ہوتی صاحب, کوئی چلانے والا ہے, اسی کو ہم کیا کہیں گے, اللہ. اب اللہ کو نہیں مان رہا, انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, اور اتنا بخیل ہے کہ خود تو کھلاتا ہے نہیں, کسی کو سفارش بھی نہیں کرتا کہ بیچارے اس غریب کو کھلا دے. ولا یحض علی طعام المسکین. اللہ کہتے ہیں ہاں اب وہ میری تحویل میں آیا ہے تو وہ بھی دیکھ لے گا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون. یا ان کو گرم گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. اب ظاہر ہے ہم کھولتی ہوئی چائے نہیں پی سکتے, پیتے ہیں اس کو بھی چھو کر کے رکھ دیتے ہیں, یار بہت گرم ہے, ہونٹوں کو جلا رہی ہے,
چائے نہیں پیتے. تو اب مسئلہ یہ گرم گرم پانی پیئیں گے نا تو فقط امعاءہم، ہماری اندر کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ہے نا. یسہر ما فی بطونہ من الجلود، پیٹ کا سارا سسٹم یسہر پگھل کر رہ جائے گا. جلود جو چمڑی ہے نا کھال وہ بھی ختم ہو جائے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آج تو تھوڑا سا کانٹا لگ جاتا ہے تو کوئی مرہم پٹی کرنی پڑتی ہے اور کیا کیا کرنا پڑتا ہے، دھنور کا انجیکشن لگانا پڑتا ہے، اینٹی بایوٹک گولیاں لینی پڑتی ہے. اب وہاں تو عالم ہی دوسرا ہوگا. ولا طعام، کوئی کھانا بھی نہیں ہوگا. ہاں زخم جو دھون ہے نا، دھون پیپ کھائے گا پیے گا تو وہاں جہنمیوں کا پیپ پینے کو ملے گا. لا یاکلہ الا الخاطئون، گنہگار لوگوں کو ان سے سابقہ پڑے گا. دیکھو ہزاروں سال کے بعد جو چیز پیش آنے والی ہے اللہ نے ابھی سے بتلا دی کہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ انگریز بہت ہوشیار. کیوں؟ ارے وہ 100 سال بعد کی سوچتا ہے. ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ مسلمان بہت ہوشیار. کیوں؟ وہ تو ہزاروں سال کے بعد جو پیش آنے والا ہے اس کے بارے میں سوچ رہا ہے، جنت کی سوچ رہا ہے، جہنم کے بارے میں سوچ رہا ہے، اللہ سے ملاقات کے بارے میں سوچتا ہے، نامہ اعمال جو ان کو داہنے ہاتھ میں دیا جانے والا ہے اس کے بارے میں سوچ رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر رہا ہے. تو مسلمان زیادہ ذکی، فہیم اور ہوشیار ہے. بہرحال یہ بہت پیاری تھی جو سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. القاریۃ تقریباً امام صاحب پڑھتے ہیں، میں تو بڑے لطف کے ساتھ پڑھتا ہوں چونکہ میں امام ہوں نا تو ہماری قرات تو ایسی ہی ہوتی ہے. القاریۃ مل القاریۃ وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ اس دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں ایمان، اسلام، دین اللہ ہمیں عطا فرما، اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے پیارے رسول کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. Subscribe to Gulmohar channel.